اچھا، ایک تو آپ کے دوست لندن میں موجود ہیں جواد الحق صاحب، ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا تھا. یہاں پہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہ دوڑ گئے، بھاگ گئے، فرار ہو گئے، ان پر مقدمہ لیکن میری اطلاعات یہ ہے وہ پہلے سے ہی لندن میں موجود ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں جی، کیوں؟ بالکل، وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے. جی جی بلکہ کل وہ روانہ ہونے 1 مہینے سے وہ آئے تھے. وہ گئے تھے سعودی عرب، وہاں عمرہ ادا کیا. جی اور عمرہ ادا کرنے کے بعد کیونکہ وہ ان کا ایک بچہ بھی ادھر ہوتا ہے نا، جی جی تو اس سے بھی ملنا تھا. اور پھر وہ ادھر سے ادھر ہی ہیں. وہ آج کل میں نہیں آئے، کافی دن ہو گئے. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعجاز الحق صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، پریس کانفرنس کی جیسے عموماً یہاں پہ کرتے ہیں. اس کے باوجود ان پر مقدمہ تو پہلے درج تھا، ابھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا. ابھی وہ کیا کریں بیچارے اس سے زیادہ؟ صحیح بات ہے. جی صحیح بات ہے، صحیح بات. انہوں نے وہ کچھ، میرا خیال ہے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہ کچھ ریکارڈڈ میسج بھیجے ہیں. ویلاگ شاید بھیجا ہے یا کیا ہے، صحیح نہیں مجھے پتا، جس میں اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ وہ جو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انہوں نے جوائن نہیں کی پی ٹی آئی. اچھا اس جی، کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ ہوئی تھی. اچھا جی، پولیٹیکل یہ سیٹ ارینجمنٹ کہہ لیں یا اس جی طرح جی کا، لیکن اچھا جوائن نہیں تھا کیا یہ انہوں جی. نے. تو اس سے بھی وہ تو ابھی پھر گئے نا. انہوں نے کہا جی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. وہ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو کیا اچھے آدمی ہیں، نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہاں لندن میں جا کے. یہ کہاں کہا ہے انہوں نے؟ ہاں انہوں نے کہا نواز شریف، انہوں نے کہا جی کہ میرا رابطہ ہے نواز شریف کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ. نہیں، اچھا یہ جی، آپ کو غلط کسی نے بھیج دی. اچھا ٹوٹلی یہ تو چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی نکی شرارت والی جی خبر. جی ہاں جی. یہ وہ ہے چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے. اچھا وہ اس بیان میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں وزیر نگران بن سکتا ہے، فلاں نہیں بن سکتا. یہ بیان یہاں پہ چھپے ہمارے اخبارات میں، بڑے اخبارات میں. وہ اب یہ بات ہے نا، ایک مسئلہ ہے نا بڑا. ایوان جی صاحب جی آپ تو ماشاءاللہ 25 سال اس دشت میں رہے ہیں. راہ جی جی چلتے بندے کو پتہ کر لیتے ہیں نا کہ ہوا کدھر چل رہی ہے. جی اب مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے، جی جس کا جی جو چاہتا ہے نا اچھا جی وہ اپنے طور کے اوپر بحاف کرتا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے میں بھی حیران ہو گیا ہوں کہ جی نواز جی شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ دور کی بھی بات نہیں ہوتا نا کبھی، مطلب کہ بندہ تھوڑی سی جی کر جی دیتا ہے کہ جی ہاں میں ملا ہوں یا نہیں. جی جی تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ باتیں، اچھا جی. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی دے رہے ہیں. ایسی نہیں ہے. اچھا تو بات آپ نے کی کہ اس طرح سے اعجاز الحق صاحب نے یہ بات کی ہے، اس طرح سے انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، وی لاگ انہوں نے کیا جیسا کہ آپ نے کہا. اچھا تو یہاں پہ تو نورانی صاحب کئی لوگ بیچارے وی لاگ کیا منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں. ایک دفعہ ان کی ضمانت ہوتی ہے پھر پکڑ لیتے ہیں. کچھ کی تو 7 دفعہ ضمانت ہوئی، 7 دفعہ ہی پکڑے گئے وہ. نہیں لیکن مجھے نہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ ویل آگے کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی، جب انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. جی جی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے، جی یا جی میں صرف ملتے وہ ضرور تھے جی جی کہ وہ گیٹ ٹوگیدر کے لیے ٹھیک کہ ان ہے. کو لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ تو انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرے جی تو جی وہ جس نے کوئی جرم کیا ہے. اچھا تو میں نا آپ کو نا میں وہ تصویر بھی دے دوں گا جو انضمام کے موقع پر تصویر چھپی تھی، وہ گلے میں وہ ڈالنے والا جو کا کلر ہے تحریک انصاف کا. اور پھر یہ خبر کہ انہوں نے اپنی پارٹی ضیاء الحق جو لیگ ہے وہ انہوں نے ضم کر دی ہے تحریک انصاف میں. یہ خبر بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ مجھے نہیں یہ پتا، کیونکہ انہوں نے جو بتایا ہے نا، جی جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. جی انہوں نے یہ بتایا کہ بات ضرور ہوئی تھی، جی لیکن ہم اپنی ضیاء الحق شہید جو وہ لکھتے ہیں جی جی مسلم لیگ ضیاء الحق، جی ہماری وہی پارٹی ہے. یہ اچھا دیکھیں نورانی صاحب، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے خبریں جو بھی چھپیں. جب انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ پھر درست کہتے ہیں، ان کی بات کوئی ماننا چاہیے. جی جی نہیں وان صاحب آپ تو ماشاءاللہ وہ نا آپ تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. وہ تو کوئی اناڑی ہو تو اس کو نہ پتا. جی جی جب وہ خود کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی تھا. اب دیکھیں ہاں مجھے بھی حیرانی ہوئی ہے جی جی کہ جب بھائی آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہاں جی تو آپ بھی لاگ یا آگے پیچھے کیوں کریں گے؟ آپ کی پارٹی الگ ہے مسلم لیگ، ہاں جی جی اور وہ پی ٹی. ہاں یہ آپ کی بات درست ہے کہ چونکہ یہ خان صاحب سے ملتے رہے ہیں کافی، جی جی اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھول بھی ڈالے ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جی جی وہ جھنڈا بھی لاتا ہو. جی جی تو یہ وہاں کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے وہاں وہ جو ہے نا وہ جیکٹ پہننا اور مایا کے کرتے لگا کے ملنا، یہ عام ہے ہاں جی. وہ بڑی عام سی چیز ہے. اچھا تو ایک اور خبر ہے وہ میں نے آپ سے ہی زیادہ سنی ہے کہ 3 ایئرپورٹ کراچی، پنڈی اور لاہور یہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں. اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں لوگ.
جی جی وہ پتہ کیا ہے، یہ آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں یا کیا نجکاری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس کو؟ بس اللہ آپ کو زندگی دے، کتنے آپ اچھے ہیں. یہ اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہاں امان صاحب، آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے نا، یہ جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ روٹی اور ڈبل روٹی میں فرق کیا ہے. اچھا جی. اور ڈبل روٹی کے بعد جب اس کو بریڈ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے. میں کئی دفعہ بڑا خود ہنستا ہوں. اچھا جی. یعنی وہ کام آپ نے کیے 76 سال میں اردو زبان جو ہے وہ نافذ نہیں کی، لیکن آؤٹ سورس اور لیز ہماری حکومت کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں، فیکلٹی بیچلر، وہ جب میرے جیسے جاہل یا ان پڑھ کو سمجھانا انہوں نے ہوتا ہے، تو میں اگر کہتا ہوں نا جی کہ لیز پہ دیا ہے، اچھا جی، وہ کہتے ہیں نہیں آؤٹ سورس کہیں. اچھا جی. اب جن کا یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جن کی زبان ہے، وہ عام بندے کو سمجھائیں، کیونکہ میری دانست میں یہی ہوتا ہے کہ جو لیز ہوتا ہے وہی آؤٹ سورس ہے، کہ بھائی آپ نے دے دیا کسی کو، کسی پرائیویٹ سیکٹر کو. ہاں جی. اب اس میں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں جی، اور اس میں پھر وہ، لیکن یہاں جو معاملہ ہے، ابھی کسی نے مجھے آج وہ ویڈیو بھی بھیجی ہے کہ لاہور میں شاید کوئی انہوں نے کچھ کیا ہے اس طرح کا کہ جی ہمارا کیا بنے گا. جی جی. اب وہ ایک مسئلہ نہیں، وہ تو دیکھیں نا حکومتی سطح پہ آئی ہے سارا کچھ. جی. وہ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے یہ بیٹھ جائے، جی، اور جو وزیر محترم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں انہیں کہ جی آؤٹ سورس اور لیز میں فرق کیا ہے. مین کوشچن یہ ہے. جی. کیونکہ میرے جیسا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ لیز ہے. اچھا جی. 15 سال کی، 20 سال کی، 25 50 کی، جتنی بھی ہو جائے. اچھا جی. تو وہ جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن آپ یہ اس لفظ کو اس طرح آؤٹ سورس کہہ دینا، اس میں وزن زیادہ ہے. جی. لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ بات. اچھا، تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ جیل بھی جانا پڑا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، پاکستان میں واپس آؤں گا. تو ابھی ان کو کوئی ڈر نہیں رہا جیل میں سختی؟ نہیں، یہ تو وہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں نا، جب سے وہ آئے ہیں علاج معالجے کے لیے. اچھا جی. ان کی تو یہ خواہش ہے بدستور کہ جی جانا میں نے واپس ہی ہے. اچھا جی. رکاوٹ صرف یہ ہے کہ جانا کب ہے. جی. جب پارٹی کہے گی یا پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ کہیں گے. وہ بھی آپ اندازہ کر لیں آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے. جی جی. میرے خیال سال ہی بیت گئے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کی صحت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، وہ پارٹی رہنما کہیں گے تو پھر آ جائیں گے. جی جی. صحت ان کی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا جی. اور جب وہ نظر بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، ماسک بھی پہنتے ہیں، وہ باہر بھی لوگوں کے جواب بھی دیتے ہیں، چہل قدمی بھی کرتے ہیں. اب وہ منتظر ہوں گے آنے کے. اور آنے کا میرا خیال ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہے کہ ادھر اگر کیسز وغیرہ ان کو چھوٹ ملتی ہے یا عدالت عظمیٰ کچھ کرتی ہے تو پھر وہ آ سکتے ہیں میرا خیال. اچھا، ابھی ان کے پاس نا صرف 1 مہینہ ہے یہاں آنے کے لیے، کیونکہ 1 مہینے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر ان کو کس نے بڑھنے دینا یہاں پہ؟ اگر اب نہیں آتے تو پھر کب آئیں گے؟ کوئی نئی حکومت آئے گی، وہ پتہ نہیں کیا کرے گی ان کے ساتھ. نہیں، یہ تو آپ نے بڑا اچھا ایک نئی چیز انفارمیشن دی ہے. 1 مہینہ کیسے رہ گیا؟ یہ حکومت ختم ہو جانی نا جی، شہباز شریف پھر تو نگران آئیں گے نا، وہ دیکھتے ہیں کون آتے ہیں. نہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں پھر؟ ہاں، نہیں الیکشن ہوں یا نہ ہوں، ان کی حکومت جیسے ختم ہونی ہے، پہلی تو یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ آئے گا. وہ انتخابات کرواتا ہے یا نہیں کرواتا یہ پھر اگلا سوال ہے. لیکن یہ تو پکی بات ہے نا جی، 13 اگست کو رات کے 12 بجے تک یہ رہیں گے حکومت میں، رات کے 12 بجے تک، آخری منٹوں میں بھی یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو وہ 13 اگست کو ان کی ختم ہو جانی ہے حکومت. تو 1 مہینہ ہے ان کے پاس، میاں نواز شریف صاحب کے پاس، وہ دھڑلے سے آنے کا، جیسے جشن مناتے ہوئے ویسے آنے کا. جی. اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میری یعنی دانست میں تو یہی ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے جی تو پھر وہ آ جائیں. انہیں آنا چاہیے، بالکل آ جانا چاہیے. لیکن وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے آنا بھی. جی جی ہاں، کہا ہی انہوں نے، لیکن وہ ابھی کریں گے شاید انتظار عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کا، اور اس کے بعد نگران آ جائیں گے تو پھر پتہ نہیں ان کے لیے کون سی افتاد یہاں پہ کھڑی ہوگی. پھر تو مسئلہ وہ پھر سارا الیکشن کمیشن کے اوپر چلا جائے گا. پھر وہ کیس تو ادھر ہی رہیں گے، ریمین ایز اٹ از. جی جی. اچھا، تو مولانا فضل الرحمان بڑے تپ گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے ادھر دبئی میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، مجھے پوچھا ہی نہیں ہے. تو ان کی ناراضگی کو پیپلز پارٹی نے کہا مولانا آپ خاموش رہو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ الیکشن نہیں ہونے دینا ہے، ہم نے تو بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، آپ نے الیکشن ہی نہیں ہونے دینے تھے، تو آپ کو اس لیے نہیں بلایا. تو نواز شریف صاحب جو ہے نا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے غصے کو بھانپا اور کہا کہ
آپ دبئی میں آ جائیں، میں بھی دبئی میں آ جاتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو ادھر ہی کیوں نہیں بلا لیا جدہ میں؟ ہاں یہ سوال آپ نے صحیح کیا ہے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے نا جی کتنی 13 ہیں یا 14 پارٹی ہیں یہ؟ ہاں جی 14 یا 15ویں یہ جو آئی پی پی بن گئی ہے نا. جی 14 نگ یا 15 نگ بڑے اہم ترین جو ہیں ستون ہے وطن عزیز کے. ہاں جی اب اس میں عوان صاحب یہ ہے کہ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، بہت زیادہ ہیں نا، بہت ہی زیادہ سینئر ہیں. جی جی ان کو کوئی بھی بیان دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ایک بیٹا بھی وزیر ہے. جی ٹھیک. ہاں جی اچھا بیٹے کے علاوہ بھی ان کا میرا خیال ڈپٹی اسپیکر یا کون سا ایک ہے وہ بھی ان کا اپنا ہے، وہ بھی ساتھ. یہ ساری چیزیں اخبار میں یا وی لاگ میں یا ٹویٹر میں یہ کرنے سے اس لیے فائدہ نہیں کہ اگر وہ دبئی گئے ہیں دوسری ٹیم میں تو ان کا کون سا بھی کوئی وہ فائنل ہوا ہے کہ جی ہم نے الیکشن اکٹھا لڑنا ہے. ہاں جی آپ دیکھیں نا وہ اپنی پارٹی پہ گئے ہوں گے، نون گئی ہوگی، پی پی گئی ہوگی. ان کو بلاتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں بلاتے تو اپنے گھر میں رہیں، کیونکہ وہ تو انہوں نے ملک سنبھالنے کے لیے یہ جو تھی نا یہ کولیشن کی تھی نا، تو کولیشن پوری دنیا میں کبھی چلتی نہیں. تو یہ تو بہرحال انہوں نے ایک نسخہ دیا کہ چلیں 4 دن لگا لیں. اب دیکھیں نا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، سوال ہے اضافی آ گیا اب، اور اس کے لیے ہر بندے کا جو مسلمان ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا اس کی روح تڑپ رہی ہے. یعنی اگر رشین صدر یا دوسرے جو غیر ملکی لوگ ہیں یا مغربی وہ کر رہے ہیں تو ہمارے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے اس کام کے لیے؟ اور کیوں نہیں اللہ والے بول رہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. نہیں اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ہوتا تو پھر ہم بتاتے کہ کیسے بے حرمتی ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتا ہے. یہ شہباز شریف کا دور ہے تو ہم کیا کریں. جی کرسی بڑی ظالم چیز ہے. اچھا میرا سوال وہیں پہ ہے کہ وہ مولانا صاحب کو میاں نواز شریف نے جدہ میں کیوں نہیں بلا لیا؟ وہاں پہ خرچہ اپنا انہوں نے اپنا کرنا تھا، یہاں پہ کوئی اور کریں گے دوست ان کے؟ نہیں اس میں بھی دیکھا ہوگا نا. دیکھیں نا اب نواز شریف صاحب تو جدہ میں میرے خیال ان کی بیٹی بھی جا رہی ہے، چلی گئی ہے. ہاں ادھر ہی ہیں دونوں ادھر ہی ہیں. جی جدہ میں ہی دونوں. جی وہ اللہ والوں کو گھر میں اگر بلائیں تو پھر ادھر اندر سیاست اگر کریں تو میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اچھا یہ آپ نے نا نورانی صاحب بہت یہ پتہ کی بات کی ہے، سیاست وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن 50 کروڑ روپے ارشد ملک کو دے دینا چاہیے. بھئی یہ 50 کروڑ جس کو بھی آپ دیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے کام ہونے چاہیے. جی وہاں دوسرا کام کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ جی سازشیں. اور ہمارے ملک میں تو 76 سال سے یہی کام ہے. جی چلیں اگر انہوں نے یہ سوچ لیا تو بہت بڑی اچھی بات، اگر یہ سوچ لیا کہ اللہ کے گھر میں سیاست نہ کریں، عبادت ہی کریں. دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ کے میں ایک وہ بڑا خوش ہوں آپ کے اوپر کہ آپ نے جو 25-30 سال جو ہے نا پڑھنے نے جڑے اور جو نوائب میں گزارا ہے، اس میں ہے کہ آپ کو وہ نیچے سے زمین اکھاڑ کے سوال کرنے کا ڈھنگ جو آ گیا ہے نا، جی مہربانی بڑا مشکل سے آتا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور یہ ہونا بھی چاہیے اس طرح کا کہ اصل میں یہی ہے جانبداران اور غیر جانبداری سوالوں میں فرق ہے. مہربانی، بہت شکریہ جی. انشاءاللہ آپ سے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. جی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.